إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز حاضرین جمعہ اسلامی بھائیوں، میری آواز کو سننے والی اسلامی خواتین، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی عظمتوں کی بریائی، بڑائی و بزرگی اللہ عز و جل کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لاکھاں کروڑاں درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، آج کے اس موقع مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہم سے کس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل و اصلاح کی توفیق عنایت فرما۔ حضرات، موسم بہاراں رمضان کا مبارک مہینہ اپنی تمام برکتوں، رحمتوں اور مسرتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فغن ہے۔ جس مبارک مہینے کے روزے ہم سب پر فرض ہیں، اس بات سے ہم اور آپ بہت اچھے طرح سے واقف ہیں۔ اس مبارک کے مہینے کے جو روزے ہیں، رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے اوپر بھوک اور پیاس کی شدت یا بھوک و پیاس کی مشقت ڈالنے کے لیے فرض نہیں کیا۔ اس لیے فرض نہیں کیا کہ ہم مسائل سے دوچار ہوں، مسائل میں الجھیں، الجھنے کے لیے نہیں بلکہ سلجھنے کے لیے فرض کیا۔ اس لیے فرض کیا تاکہ ہم اچھے بن جائیں، بہتر سے بہتر انسان بنے، متقی اور پرہیزگار بنے۔ اس لیے رب العالمین نے اس مبارک مہینے کے روزوں کو ہم پر فرض کیا ہے۔ تو اس مبارک مہینے اور اس کے تمام تر عبادات کا جو تقاضا ہے وہ تقوی ہے۔ سب سے پہلا تقاضا اس کا تقوی ہے، متقی بنانا مقصود ہے۔
اور تقوی کہتے ہیں انسان کے اندر رب العالمین کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو جائے، ہمارے اور آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہمیں کل قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے اپنے تمام اعمال کا، اپنے تمام ماہ و سال کا، زندگی کے ایک ایک پل کا حساب دینا ہے۔ اسی احساس کا نام تقوی ہے۔ اسی لیے جو ہے روزے کے لیے جو عربی میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ صوم یا صیام، جو رکنے کے معنی میں آتا ہے، یعنی جس طریقے سے ایک روزے دار اپنے آپ کو کھانے سے روک دیتا ہے، اپنے آپ کو پینے سے روک دیتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونے سے روک دیتا ہے، ایسے ہی تمام حرام کاموں سے، تمام رکامے اور فالتو اور بیکار باتوں سے روک دے، اسی کا نام تقوی ہے۔ یہ مبارک مہینہ اور اس مبارک مہینے کے بالخصوص روزے اور اس کے تمام تر عبادات ہم سے اور آپ سے یہی چاہتے ہیں کہ ابن آدم جس طریقے سے تو اپنے آپ کو تمام حلال چیزوں سے روک دیتا ہے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے بدرجہ اولا تو حرام کاموں سے اپنے آپ کو روک سکتا ہے۔ اس مبارک مہینے کا یہی عظیم تقاضا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جس کے اندر 4 باتیں پیدا ہو جائیں وہ آدمی متقی بن جائے گا۔ جس کے اندر یہ 4 خوبیاں پیدا ہوں تو وہ اپنے آپ کو متقی سمجھ سکتا ہے۔ 4 خوبیاں: نمبر 1 الخوف من الجلیل، رب العالمین سے ڈرنا، ہر حالت میں رب کا ڈر اپنے دل میں رکھنا۔ مسجد میں ہوں تو بھی ڈرنا، گھر میں ہوں تو بھی ڈرنا، بازار میں ہوں تو بھی ڈرنا، جس میدان میں، جس فیلڈ میں، جس ورک میں، جہاں کہیں بھی ہو، جس مشن سے آپ جڑے ہوں اس مشن میں رہ کر کے رب العالمین سے ڈرنا، یہی تقوی سکھاتا ہے۔ تقوی ہم سے اور آپ سے یہی چاہتا ہے اور اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ ہر حالت میں رب العالمین سے ڈرنا یہی تقوی ہے۔ صرف ایسا نہیں کہ مسجد میں ہمارے اندر اللہ کا خوف رہے، مسجد کے باہر جائیں تو خوف نکل جائے، گھر میں اللہ کا خوف رہے، جب تجارت کی منڈیوں میں جائیں تو خوف نکل جائے، یہ تقوی نہیں۔ تقوی میں چھوڑ پکڑ نہیں ہوتا۔ صرف مسجد میں تقوی نہیں ہوتا، لیکن افسوس، صد افسوس، رمضان کے مہینے میں بالخصوص مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ مساجد کی بے حرمتی، جو کہ تقوی کے بہت ہی زیادہ خلاف ہے، مساجد کی بے حرمتی، عبادتوں کی بے حرمتی اور اچھے لوگوں کی بے حرمتی، ان کی ناقدریاں اس مبارک مہینے میں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو مساجد میں کسی ایک گوشے میں بیٹھ کر کے مشاہدہ کر لو، کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے تو کچھ ہمارے بھائی بیٹھ کر کے باتیں کریں گے، جبکہ یہاں بات کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں، یہاں کوئی پلان کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں، یہاں کسی تجارت کے لیے مشورہ کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ عرش والے نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد خالص اللہ کے لیے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو تم اللہ کے ساتھ کچھ اور نہ ذکر کرو، کچھ اور چیزوں کے بارے میں بحث نہ کرو۔ تم کو جو بھی باتیں کرنی ہے دینیات کے تعلق سے، دین کے تعلق سے، اپنے مذہب کے تعلق سے، قرآن اور حدیث کے تعلق سے، اور قرآن و حدیث کے مسئلے مسائل جو ہیں ان تعلق سے آپ بیٹھ کر کے تھوڑے باتیں کر لو۔ مزید یہاں گفتگو کر کے جو بیچارے عبادتوں میں مصروف ہیں، جو دعائیں کرنا چاہتے ہیں، جو بڑے خشوع اور خضوع کا اللہ کے سامنے اظہار کرنا چاہتے ہیں، جو عاجزی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، وہ بالکل ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، وہ بہک جاتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں، اور ان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو کیا کیا جائے۔،، تقوی کے خلاف ہے۔ اللہ سے ڈرو،
کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے کہ آپ کے گفتگو کرنے سے کتنے لوگ جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بیچارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ دعائیں کر رہے ہوتے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ اپنے دل میں دعا کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی ہنسی مذاق اور گفتگو سن کر کے وہ بھول جاتے کہ میں کیا مانگ رہا تھا، مانگنا کچھ مانگ لیتا ہے کچھ اور۔ تقویٰ کے خلاف ہے۔ جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، گفتگو سے پہلے ایک مرتبہ سوچ لو کہ کیا یہ ہمارا گفتگو جو ہے جائز بھی ہے یا نہیں۔ گفتگو کرنی ہے، باہر چلے جاؤ، بیٹھ کر کے باتیں کرو، وہاں کوئی ڈسٹرب نہیں ہوگا، تاجر بھی ڈسٹرب نہیں ہوگا اور فری آزاد آدمی بھی ڈسٹرب نہیں ہوگا، جو فری گھوم رہا ہو بھی ڈسٹرب نہیں ہوگا، کوئی بھی ڈسٹرب نہیں ہوگا۔ جتنی گفتگو کرنی ہے باہر بیٹھ کر کے، لیکن ہر مساجد میں آپ جا کر کے دیکھیں تو یہ بالکل عام ہو چکی ہے بات۔ ضرورت کی باتیں کی جائیں، کام کی باتیں کی جائے اور بالخصوص دین کے تعلق سے بحث کیے جائیں۔ فالتو اور رکامے باتیں بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ تقویٰ تو یہ ہے کہ الخوف من الجلیل، رب سے ڈرتے رہنا، جہاں کہیں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، جس فیلڈ میں ہو، جس مشن میں ہو، ہر حالت میں رب کا ڈر اپنے اندر رکھنا، ہر کام کے کرنے سے پہلے رب سے ڈر جانا، رب العالمین کو یاد کر لینا کہ یہ میرا عمل کیا اسلام کے مطابق ہے یا خلاف ہے، اللہ اس کے رسول کے موافق ہے یا مخالف ہے۔ اگر موافق ہے بخوشی کرو، برضا کرو، لیکن اگر مخالف ہے تو اپنے اس بڑھتے ہوئے قدم کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرو، اللہ کی پکڑ میں آ سکتے ہیں، اللہ ناراض ہو سکتا اور اللہ کی ناراضگی پوری زندگی تباہ کر دے گی۔ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل، اور رب العالمین کی شریعت پر پابندی کرنا، عمل کرنا، جتنی بھی چیزیں رب العالمین نے ہمیں کرنے کے لیے کہا، اس کے جتنے بھی احکامات ہیں سب کی پابندی کرنا، اس کے منہیات سے رک جانا، جن چیزوں سے منع کیا اس سے رک جانا، یہ تقویٰ ہے۔ ہر حالت میں اللہ سے ڈرنا، رب العالمین کی شریعت کے پابند ہو جانا، یہی تقویٰ ہے۔ والرضا بالقلیل، جتنی چیزیں اللہ نوازے اسی میں خوش رہنا، اسی پر قناعت کرنا، کسی کے دولت کو، کسی کی خوبصورتی کو، کسی کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھنا، حسد نہ کرنا، ہمارے پاس نہیں تو اس کے پاس کہاں سے آتا، آپ اس کو ڈائریکٹ بول دے کہیں نہ کہیں سے گڑبڑ سڑبڑ کر کے لاتا، آپ کو کیسے پتا؟ خوش رہو، آپ اپنا دیکھو ہم کہاں سے لا رہے ہیں، دوسرے کا مت دیکھو کہاں سے لا رہا ہے۔ وہ اگر غلطی کر رہا ہے تو اس کا کنٹرولر عرش پر بیٹھا ہوا ہے، سزا دینے والا، وہ سزا دے گا۔ ہم اور آپ نقد کرنے والے، تنقید کرنے والے، اس پر فتوی بازیاں کرنے والے، اس پر حکم لگانے والے کون ہوتے ہیں؟ ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ ایسا تھوڑو کہ رب العالمین نے ہمیں بھی اختیار دے دیا جس پر چاہو انگلیاں اٹھاتے رہو۔ انگلی سب سے پہلے اپنے اوپر اٹھاؤ، دوسروں پر اٹھانے سے پہلے، دوسروں کے عیوب کو ٹٹولنے سے پہلے اپنے عیوب کو دیکھو کہ ہمارے اندر کتنے عیب بھرے پڑے ہوئے ہیں، اس کے بعد دوسری طرف انگلیاں اٹھانے کی کوشش کی جائے۔ تو اللہ سے ہر حالت میں ڈرنا، اللہ کی شریعت پر عمل کرنا، جتنے چیزوں کا حکم دیا اس کو ماننا، جن چیزوں سے روکا اس سے رک جانا، تھوڑی چیز پر قناعت کر لینا، جتنا بھی نواز دے، زیادہ دے زیادہ سے خوش رہو، کم دے کم سے خوش رہو۔ ایسا نہیں کہا گیا کہ صرف تھوڑی ہی چیز سے خوش رہنا، زیادہ سے نہ خوش ہو جانا، نعوذ باللہ ایسا نہیں۔ یعنی اللہ جتنا بھی دے دے حلال طریقے سے اسی پر خوش رہنا، اکتفا کر لینا، قناعت کر لینا، یہی تقویٰ ہے۔ اور اللہ کی شریعت پر پابندی کی بات ہے تو ایک بات یاد آ گیا، جتنی چیزیں اللہ نے کہہ دیا اس کو کرنا، جس سے منع کر دیا اس سے رک جانا۔ یہاں پر ایک پوائنٹ میں بتانا چاہتا ہوں، یہ بیچارے ہمارے اپنے آپ کو جو اہل حدیث بولتے، خالص کتاب و سنت کے عالم بردار بولتے ہیں، کہتے ہیں ہم پکے کٹر اہل حدیث ہیں، لیکن جب شادیاں آتی ہیں تو ساری حدیثیت، ساری سلفیت کوڑے دان میں ڈال دی جاتی ہے، سب اپنے مرضی سے، شروع سے لے کر کے عقد پڑھانے تک اور کھانا کھلانے تک سب اسلام کے خلاف اتنے پابند ہو جاتے ہیں کہ جیسے رشتہ ہوتا ہے جوئی کو سونے کی انگوٹھی فوراً دے دیں گے۔ اللہ نے کہا مت پہنانا سونے کی انگوٹھی اپنے مردوں کو، نبی نے منع کر دیا ہے، حرام ہے سونے کی انگوٹھی، مردوں پر حرام ہے، اللہ کے نبی نے کہا
ہم پہنائیں گے. یہ ہے اللہ کی شریعت کی پابندی. شادی کو سادگی کے ساتھ کرنا، نہایت رسومات قبیحہ کو انجام دیا جاتا ہے شادیوں میں، ہر جرم کو وہاں پر انجام دے دیا جاتا ہے. تو یہ پابندی نہیں ہے، یہ اللہ کی شریعت کی بغاوت ہے، مخالفت ہے. مسلمانوں اگر سلفی ہے تو کٹر سلفی بنو، اپنے جو ہے کیا نام ہے اسلاف کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرو، اپنے اسلاف کے طریقے کو سمجھنے کی، ان کے منہج کو، ان کے افکار اور نظریات کو، ان کے طور طریقے کو سمجھنے کی، سیکھنے کی کوشش کرو اور اسی کو اپنے زندگی میں فالو کرو. تقویٰ یہی ہے. اور چوتھی چیز کیا چیز ہے؟ والاستعداد لیوم الرحیل. تقویٰ کی چوتھی پہچان، چوتھی صفت حضرت علی نے بیان کیا کہ موت کی تیاری کرنا، موت سے ڈرنا نہیں. آخرت کی فکر کرتے ہوئے ہم نے موت کے لیے کیا کچھ اکٹھا کیے ہیں. سفر پر جب جاتے ہیں، ممبئی جانا ہوتا ہے تو جانے سے پہلے ساری چیزیں، زیادہ سفر جو ہوتے، ضروریات سفر جو ہوتے سب لے لیتے، پہلے انتظام کر لیتے. پانی کا بوتل ہے، کھانا ہے، چادر ہے یا اور دیگر بہت ساری چیزیں جو جس طریقے سے اپنی ضرورتوں کو محسوس کرتے، تمام ضروریات سفر اپنے ساتھ میں لے کر کے گھر سے نکلتا، نکلنے سے پہلے ساری تیاریاں کر لیتا. ایسے موت کے آنے سے پہلے سب کچھ اکٹھا کر لو جو موت کے وقت آسانیاں فراہم کرنے والے ہیں، قبر کے مرحلے کو آسان بنانے والے ہیں، اللہ کے عذاب سے حفاظت کرنے والے ہیں، قبر کے سوالات کو آسان بنانے والے ہیں. ایسے تمام جو ہے وسائل کو اکٹھا کر لو تاکہ سفر آخرت آسان ہو جائے. تو حضرت علی نے کہا کہ آپ نے سفر آخرت کے لیے کیا تیاریاں کی ہے؟ اگر سفر آخرت کی تیاری آپ کے اندر ہے تو سمجھ جاؤ آپ کے اندر تقوی پیدا ہو گیا. یہ چار خوبیاں ایسی ہیں جو ہمارے اور آپ کے اندر تقوی کو بتاتی ہیں، تقوی کو اجاگر کرتی ہیں اور تقوی کی پہچان کراتی کہ اس کے اندر تقوی ہے. اب تجزیہ ہم اور آپ خود کر سکتے اپنے اعمال کا کہ ہمارے اندر کس قدر تقوی ہے. کہ اللہ کا خوف ہر حالت میں ہے؟ اگر نہیں تو اللہ سے ڈرنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ میں بھی اور آپ بھی، ہم سب بھی اللہ تعالیٰ سے ہر اعتبار سے ڈریں گے انشاءاللہ العظیم. ہر معاملے میں اللہ سے ڈر کر کے قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ العظیم. اور اسی طریقے سے تمام کے تمام اپنے معاملات دینوی اور دنیاوی، تمام کے تمام معاملات انشاءاللہ العظیم رب العالمین کی شریعت کی روشنی میں انجام دیں گے انشاءاللہ. اور اللہ جتنا نوازے گا انشاءاللہ العظیم اس کے نوازشات پر خوش رہیں گے. کسی کی دولت کو دیکھ کر کے اس سے بغض اور حسد اور جلن نہیں کریں گے. کسی کے خوبصورت کپڑے کو دیکھ کر، کسی کے حسن و جمال کو دیکھ کر انشاءاللہ العظیم حسد نہیں کریں گے. یہی تقوی سکھاتا ہے اور ایسے متقیوں کی پہچان یہی ہے. اور انشاءاللہ موت کے آنے سے پہلے ہم تیاریاں کریں گے. نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت، صدقات و خیرات، زکوٰۃ کی ادائیگی، روزوں کی پابندی، دوسروں کو کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرنا، اپنوں کے ساتھ بھی، غیروں کے ساتھ بھی، ہر کسی کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئیں گے انشاءاللہ العظیم. یہی تو آخرت کی تیاری، یہی سارے معاملات، یہی سارے کام جو ہیں سفر آخرت میں کام آئیں گے. ساری نیکیاں جب ختم ہو جائیں گی وہاں یہ ہمارا ساتھ دیں گے. تو کچھ ایسی نیکیاں ہمارے پاس ہونی چاہیے جو اس سفر میں کام آئے اور آسانیاں فراہم کرے. تو حضرات اس مبارک مہینے کا اور اس مبارک مہینے کے تمام تر عبادات کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اور آپ متقی بن جائیں، اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاق پیدا ہو جائے. اخلاق حسنہ کا تقاضا کرتا ہے یہ مبارک مہینہ، اس کے عبادات. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صام احدکم اذا صام اذا صام، یا حدیث میں میرے ذہن سے الفاظ گڑبڑ ہو رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو، اذا کان صوم یوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب، جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو تو وہ نہ تو اپنے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے روزے کی حالت میں، اور نہ تو بیہودہ گوئی کرے،
نہ تو اپنی زبان سے اول فول بکے، نہ تو اپنے اعضاء سے کوئی گڑبڑ سڑبڑ کرے، اور ولا یسخب، چیخے چلائے بھی نہ۔ فَإِنْصَابَ وَحَدٌ، اگر کوئی تم کو للکار رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، یا جھگڑا کرنے کے لیے آپ کو دعوت دے رہا ہے، تو آپ اتنا کہہ دو انی صائم، دیکھو بھائی میں روزے سے ہوں، میں آپ کو جواب بھی نہیں دے سکتا، آپ کے چیلنج کو میں قبول بھی نہیں کر سکتا، آپ کے چیلنج کو میں قبول بھی نہیں کر سکتا کیونکہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو یہ مبارک مہینہ اور اس کی عبادات ہم سے جو ہے اخلاق حسنہ کا تقاضا کرتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ کے نبی نے کہا جب تم روزے سے رہو تو بہت ہی زیادہ اپنے روزوں کی حفاظت کو لے کر بہت زیادہ محتاط رہو، بہت زیادہ فکر مند رہو اپنے روزوں کو لے کر کے کہ کہیں میرا روزہ ڈیمیج نہ ہو جائے۔ یاد رکھنا اگر اول فول بکیں گے، بہودہ گوئی کریں گے، بدکاری کریں گے، رکامے کامے کریں گے، گڑبڑ سڑبڑ اپنے تمام اعضاء سے کریں گے تو روزہ بیکار ہو جائے گا، کوئی کام کی بات نہیں رہ جائے گی۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج جو ہے سب سے زیادہ مسلمانوں میں جس چیز کی کمی ہے وہ اخلاق ہی کی، سب سے زیادہ کمی۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے تعلق سے خطرناک طریقے سے بدظن ہوتا ہے، اور جبکہ اسلام کی بنیادی احکامات میں سے ہیں کہ اپنے بھائی کے تعلق سے حسن ظن رکھو۔ حسن ظن میں سوء ظن سے اکثر مسلمانوں کے دل بھڑک رہے ہوتے ہو، حسن ظن نہیں ہوتا ہمارے اندر، حسن ظن کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ اچھی سوچ رکھیں۔ یہ اخلاق حسنہ کے بالکل خلاف ہے۔ یہ مبارک مہینہ اگر ملنے کے بعد بھی ہم اپنے اخلاق کو سدھار نہ سکے، اپنے کردار کو بنا نہ سکے، اپنے اخلاق کو سنوار نہ سکے، یہ اللہ کی قسم یہ ہمارے اور آپ کے لیے سب سے بھیانک جو ہے بدنصیبی ہوگی، بہت بڑی بدنصیبی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن میزان میں سب سے بڑی چیز، سب سے بھاری چیز جو ہوگی وہ اخلاق اور تقوی، اور یہی دونوں چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ جبکہ یہ ایک مہینہ مکمل ہمیں عرش والے نے ٹریننگ کے لیے دیا ہے، ایک مہینہ ہماری ٹریننگ ہوتی ہے، اخلاق ہمارے بہتر کیسے بنیں گے، متقی کیسے بنیں گے، نیک کیسے بنیں گے، اپنے آپ کو برائیوں سے کیسے بچایا جائے، بدکرداری سے کیسے بچایا جائے، تمام کے تمام بےہودہ گوئی سے، رکامے باتوں سے کیسا بچایا جائے۔ ایک مہینے تک رب العالمین ہماری ٹریننگ کرواتا، اس کے باوجود بھی ہم نہیں بچ پاتے۔ سب سے زیادہ کمی مسلمانوں کے پاس جس عمل کی ہے وہ اخلاق اور تقوی، یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر بہت کم ہوتے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احسنکم اخلاقا، قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ جو مجھ سے قریب ہوگا، سب سے زیادہ جس شخص کو مجھ سے محبت ہوگی، چاہت ہوگی، اور مجھے اس سے سب سے زیادہ جو ہے چاہت اور محبت ہوگی، کون ہوگا وہ؟ تم میں سے جس کے اخلاق دنیا میں سب سے بہتر تھے، یعنی دنیا کے اندر جس کے اخلاق بہتر تھے، نبی سے سب سے زیادہ قریب ہوگا، اس کے دل میں نبی کی سب سے زیادہ چاہت ہوگی، اور نبی بھی اس کو چاہ رہے ہوں گے، اس سے محبت کر رہے ہوں گے قیامت کے دن۔ اور یاد رکھنا قیامت کے دن جس کو نبی کی محبت حاصل ہو جائے، نبی کی قربت حاصل ہو جائے، کامیاب ہو گیا۔ اخلاق اور تقوی جس سے ہمارے میزان جو بھاری ہوں گے، جس سے ہمارے نام اعمال بہتر ہوں گے، وہ دونوں چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوتے۔ دونوں چیزوں سے بالکل ہم محتاج ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، دونوں چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ العظیم ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پرہیزگار بھی ہم مسلمانوں کو بنا دے، اور اخلاق حسنہ، کردار حسنہ سے ہم تمام مسلمانوں کو متصف بھی کر دے، آمین۔ تو اس مبارک مہینے کا دوسرا تقاضا اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق کو یہ چاہتا ہے۔ پریشانیوں میں ڈالنے کے لیے یہ مہینہ نہیں آیا، ہمیں متقی بنانے کے لیے آیا، باکردار بنانے کے لیے آیا۔ اور اس کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم خالص کتاب و سنت کے پیروکار بن جائیں۔
کتاب و سنت کے مخلص بن جائیں۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک روزے دار جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے اپنے روزوں کو لے کر کس قدر پریشان ہوتا ہے کہ کہیں میرا روزہ خطرے میں نہ پڑ جائے، اپنے روزوں کو خطرات سے بچانے کے لیے کس قدر تمام چیزوں سے احتیاط برتتا ہے۔ کیا مجال کہ رمضان کے مہینے میں ایک روزے دار جو ہے 1 منٹ پہلے یا بعد میں افطاری کرے، 1 منٹ پہلے، آدھا منٹ پہلے بھی کوئی افطاری نہیں کر سکتا، حالانکہ وہ مختار ہوتا ہے۔ لیکن کیوں؟ چونکہ اس عبادت میں خشیت الہی اور فکر آخرت کا استحضار ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں روزے کے اندر۔ گویا کہ عرش والے نے اس عبادت کے ذریعے سے ہمیں پیغام دیا، میرے بندو جب رمضان کے مہینے میں اس قدر تم محتاط ہو جاتے ہو، 1 سیکنڈ بھی تم آگے اور پیچھے نہیں کرتے، 1 سیکنڈ بھی رب العالمین کی شریعت کو پامال نہیں کرتے، رمضان گزرنے کے بعد اپنے آپ کو کیوں آزاد کر لیتے ہو؟ حالانکہ اسلام نام ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ عرش والے نے بیان فرمایا ایک مومن وہ ہوتا ہے متبع رسول، متبع کتاب و سنت وہ ہوتا ہے جب اس کو اسلام کی طرف بلایا جائے تمام چیزوں سے فارغ کر کے کتاب و سنت کی طرف دوڑ پڑے۔ اس لیے کہ اللہ اور اس کے نبی ہمیں ہمارے زندگی کی پاکیزہ زندگی، عمدہ زندگی کی طرف، خیر کی طرف، جنت کی طرف بلا رہے ہوتے۔ اللہ نے بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو جب بھی تم کو اللہ اس کے رسول دعوت دے، استجیبوا للہ، اے اللہ رب العالمین کی دعوت کو، اس کے نبی کی دعوت کو فوراً قبول کر لو، لما یحییکم، اس لیے کہ تم کو تمہاری زندگی کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور غالباً مسند احمد کی روایت ہے، سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی آواز دیا، کہا سعید ادھر آؤ۔ کیا کہا؟ سعید ادھر آؤ۔ سعید کیا کر رہے تھے؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے ہوتے۔ آج ہمارے پاس کتنی مصروفیات ہیں، کوئی بیماری کا بہانہ کرتا، کوئی تجارت کا بہانہ کرتا، نہ جانے کتنے بہانے بازیاں ہمارے پاس ہوتی، روزہ نہ رکھنے کے لیے بہانے، نماز نہ پڑھنے کے لیے بہانے، دین سے دور رہنے کے لیے تمام تر بہانے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا سعید ادھر آؤ، سعید نہیں سن رہے ہیں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکلنے لگے، اللہ کے نبی نے دوبارہ آواز دیا سعید ادھر آؤ۔ سعید فوراً اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی نے کہا او سعید میں نے تم کو کتنی مرتبہ آواز دیا، تم نے سنے نہیں؟ حضرت سعید نے کہا اللہ کے نبی میں نماز پڑھ رہا تھا، میں غور نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا سعید کیا تم نے عرش والے کا فرمان نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کائنات کے لوگوں جب بھی تم کو دین کی طرف بلایا جائے تمام مصروفیات سے اپنے آپ کو فارغ کر کے دین کی طرف دوڑاؤ۔ یہی دین ہے، یہی تقویٰ ہے، اور یہی چیز ایسا ہی بنانے کے لیے مبارک مہینہ عرش والے نے ہم پر فرض کیا تاکہ ہم اپنے آپ کو خالص کتاب و سنت کے سامنے جھکانے والے بن جائے، ہر معاملے میں اپنی دنیا کو قربان کر کے آخرت کو حاصل کرنے والے بن جائے۔ اس لیے یہ مبارک مہینہ عرش والے نے ہمیں دیا، اور اس مبارک مہینے کی چاہت اور اس کا تقاضا بھی یہی ہے۔ گویا کی شریعت نام ہے اتباع کتاب و سنت کی، اتباع خواہشات کا نام تھوڑو ہے کہ شریعت نے ہمیں کیا نام ہے اتھارٹی دی ہے، ایک عذر موجود ہو تو آپ بعد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، ایسے ایسے ہمارے پاس عذر ہے جو اسلام کی نظر میں، اللہ کی نظر میں مقبول نہیں ہے۔ تو اتباع خالص اپنا ہر کام کتاب و سنت کی روشنی میں، ہر معاملے میں اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے سامنے جھکانے والے بن جائے، یہی اس مبارک مہینے کا تقاضا ہے۔ اتباع کی بات آئی تو میں ایک اور بات یہاں پر ذکر کروں، نمازوں میں لوگ کتنی کوتاہیاں اور کتنی گڑبڑیاں کرتے ہیں، اللہ کی پناہ، اور بالخصوص عورتیں زیادہ کرتی ہیں گڑبڑیاں۔
وہ نبی کے طریقے کے مطابق نہیں، جو ان کی نماز نبی کے طریقے کے خلاف ہوتی ہے۔ کیسی نماز ہوتی ہے میں آپ کو ذکر کرتا ہوں، ایک دو مطلب مثالیں دیتا ہوں۔ کچھ ہماری بہنیں آتی ہیں، مائیں جو ہے فار ایگزامپل امام عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں، عورت کے اس خاتون کے جو ہے 1 رکعت یا 2 رکعت نماز چھوٹ گئے ہیں، اب وہ آئیں گی تو وہ انفرادی طور پر صف میں تو کھڑی ہیں لیکن اپنی طور پر ذاتی طور پر جو ہے وہ 2 رکعت پہلے پڑھ لیں گی، پھر جماعت میں شامل ہوگی۔ یاد رکھنا یہ نبی کی اتباع نہیں ہے، نبی کی بغاوت ہے، خلاف ورزی ہے۔ یہ طریقہ توڑو۔ آپ امام کے ساتھ جب آئے ہیں، امام کے ساتھ جب پڑھ رہے ہیں تو آپ امام کے ساتھ ہی پڑھیں۔ 2 رکعت آپ کی چھوٹ گئی، چھوٹی رہنے دو، اس کو وہیں پر رہنے دو۔ جو چھوٹ گئے 1 رکعت چھوٹے وہیں پر رہنے دو، 2 رکعت چھوٹے وہیں پر رہنے دو، 3 رکعت چھوٹ گئے وہیں پر رہنے دو۔ آپ امام کے ساتھ شامل ہو جاؤ، آپ کو 2 رکعت مل گئی نا، امام کے ساتھ اس کی اقتداء میں 2 رکعت پڑھ لو۔ اب جو آپ کے 2 رکعت چھوٹے ہیں، جب امام سلام پھیر دے تب آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لیں، وہ 2 رکعت پورا کر لیں۔ سمجھ رہے؟ امام کی اقتداء ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الاذان کی روایت ہے، انما جعل الامام لیتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کرو، اس کے پیچھے چلو۔ اب امام جو ہے 3ری رکعت میں چل رہا ہوتا ہے، آپ پہلی رکعت پڑھ رہے ہوتے، امام 4تھی میں چل رہا ہوتا ہے، آپ جو ہے 2ری پڑھ رہے ہوتے اپنی مرضی سے، تو یہ آپ بتائیے اسلام کے خلاف ہے؟ اللہ اس کے نبی کے طریقے کے خلاف ہے کہ نہیں؟ خلاف ہے۔ اور جب طریقے نبوی کے خلاف ہماری نماز ہو جائے گی تو اس میں اتباع نہیں پایا جاتا، اس میں خلاف ورزی پائی جاتی ہے، اور خلاف ورزی کو اتباع نہیں کہتے۔ اور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف ورزی کرنے والوں کو اور سے سن لو، نبی نے بیان فرمایا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے جس پوائنٹ پر، جس مسئلے کے بارے میں سوال ہوگا، جس عمل کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، وہ نماز ہوگی۔ فَإِن صَلُحَتْ صَلَاتُهُ، اگر اس کی نماز نبی کے طریقے کے مطابق رہی تو فقد افلح، وانجا، نبی نے بیان فرمایا کامیاب ہو گیا۔ لیکن اگر اس کی نماز وَإِن فَسَدَتْ، اگر اس کی نماز فاسد رہی، نبی کے طریقے کے خلاف رہی، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ وہ برباد ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا۔ اب وہ مائیں اور بہنیں غور کریں جو اپنا طریقہ رائج کرتی نماز میں۔ یاد رکھنا، اگر آپ کی 2 رکعت چھوٹ گئی ہے تو امام کے ساتھ جب جس حالت میں آپ امام کو پائیں اسی حالت میں اس کی اقتداء کر کے وہ نماز میں داخل ہو جائیں، جتنی رکعت نماز کے ساتھ ملے اتنی رکعت اس کے ساتھ پڑھ لیں، جو چھوٹی ہوئی ہے جب امام سلام پھیر لے تب پڑھیں گے۔ تب اور بعض عورتیں، بعض خاتون تو ایسا بھی کرتی ہیں کہ 2 رکعت چھوٹ گئی، 2 رکعت چھوٹ گئی ہے، اب 2 رکعت امام کے ساتھ ان کو ملا، تو 2 رکعت جو امام کے ساتھ ان کو مل رہا ہے، امام جب یہ تحیات پڑھ کر کے، امام کا 4تھا رکعت ہوتا ہے امام کا، ہمارا جو ہم 2 رکعت چھوٹ گیا تو 2 ہی رکعت ہمارا ہوا، امام کا 4تھا اور ہمارا 2 ہی ہوا، تو ہم التحیات پڑھ کر کے اٹھ جاتے، امام اپنا پورا پڑھ کر سلام پھیرے گا، ہم التحیات پڑھ کر اٹھ جاتے، جلدی جلدی 2 رکعت پڑھ لیتے، اس کے بعد امام کے ساتھ سلام پھیرتے۔ نعوذ باللہ، یہ کیسا طریقہ کہاں سے سیکھ لیا آپ نے اور کس نے سکھا دیا؟ یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ مبارک مہینہ ہمیں اتباع کتاب و سنت کی دعوت دیتا ہے، اس بات کا ہی ہم سے تقاضا کرتا، ہم سے یہی چاہتا کہ ہمارے بندے جو ہیں خالص کتاب و سنت کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے والے بن جائیں۔ اور اس مبارک مہینے کا ایک اور اہم تقاضا یہ ہے کہ قرآن سے ہمارے روابط بالکل مضبوط ہو جائیں، ہمارے تعلقات مضبوط ہو جائیں۔ مضبوط بنانے کے لیے مبارک کس سے تعلقات مضبوط کرنا ہے؟ قرآن سے، چونکہ اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی وہ مبارک مہینہ جس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ پتہ یہ چلا قرآن کا اس مبارک مہینے کا بڑا گہرا ربط ہے، بڑا گہرا تعلق ہے، لہٰذا میرے بندو جب ان دونوں کے تعلقات بہت مضبوط ہے تو تم بھی اپنے تعلقات ان دونوں سے مضبوط کر لو، بالخصوص قرآن سے اپنے تعلقات کو بہت ہی زیادہ پختہ کر لو۔
اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ ہر سال رمضان المبارک کے مہینے میں ایک مرتبہ پورے قرآن کا دورہ حضرت جبریل امین کو سناتے تھے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی ہے، وفات والے سال رمضان المبارک کے مہینے آپ نے 2 مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو پورے قرآن کا دورہ سنایا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مہینے میں ایک مومن کے تعلقات قرآن سے کتنا مضبوط ہونا چاہیے، اور ہم ایسا بھی نہ کریں کہ ہم 10 مرتبہ ختم کرنے میں لگ جائے اور پتہ چلا کہ یعلمون تعلمون بھی گڑبڑ سڑبڑ، یعنی قرآن کو اس کے مخارج کے ساتھ، اس کے جو قرآن پڑھنے کے جو اصول ہے، اس کے جو ضابطے، جو طریقے ہیں، ان طریقوں سے آپ ایک سورت پڑھو لیکن اچھے سے بڑھیا سے پڑھو، جیسا قرآن پڑھنا چاہیے تجوید کی روشنی میں، اس کے قاعدے سے پڑھو۔ آپ بے قاعدگی سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ کئی مرتبہ قرآن ختم کرنے کی صورت میں دیکھا جاتا ہے کہ نہ زیر نہ زبر نہ پیش نہ کچھ نہ کہو، اور اتنا دھڑا دھڑ پڑھتے جاتے ہیں، ایسا لگ رہا کہ قرآن انہی پر نازل ہوا ہے۔ قرآن انہی پر نازل ہوا، قرآن جس پر نازل ہوا اور جس نے نازل کیا ان کا حکم تو ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو بڑھیا سے پڑھو، ترتیل کے ساتھ پڑھو، تجوید کے ساتھ پڑھو۔ اور بے تجویدی کی تعلیم کس نے دے دی ہے؟ قرآن آیا ہے ترتیل سے پڑھنے کے لیے، تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے، یہ کیا نام ہے، بے دھڑک یا بے لگام ہو کر پڑھنے کے لیے تھوڑا آیا ہے کہ سورہ فاتحہ اس کے حروف بھی ظاہر نہ ہو کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو کیا نام ہے معالج حضرات ہوتے ہیں، ایسی دعائیں لکھتے ہیں، تعویذیں جو بناتے ہیں نا، اس میں اس طریقے سے کیا نام ہے بنا دیتے ہیں، اور ایسا اس میں کیا نام ہے اس پر سیاہی ڈال دیتے ہیں، کسی کے سمجھ میں نہ آئے تو ایسا مت کرو، سیاہی مت ڈالو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں سامنے سننے والوں کو سمجھ میں نہ آئے۔ اپنی تلاوت پر سیاہی مت ڈالو، اس کو تجوید کے ساتھ پڑھو۔ تو بہرحال اس مبارک مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں نہیں بلکہ سال کے 12 مہینے میں بھی ہمارے تعلقات قرآن سے مضبوط ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہم تمام کے تعلقات قرآن مجید سے انشاءاللہ تعالی پوری زندگی مضبوط رہیں گے انشاءاللہ، اور عملی جامہ بھی پہنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس مبارک مہینے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہم سے اور آپ سے ادائیگی زکوٰۃ کا تقاضا کرتا ہے۔ زکوٰۃ دو، اب آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ شاید کہ کچھ ضرورت آئی ہے اس لیے زکوٰۃ کا پوائنٹ چھیڑا جا رہا، آپ کی بھلائی ہے، آپ کے خیر کی باتیں ہو رہی ہیں، اس میں نہ ہمارا فائدہ نہ جس کو ہم دے رہے ہیں ان کا فائدہ ہو رہا ہے، سمجھ رہے؟ تو دیکھو ایک مالدار روزے سے جب ہوتا ہے، مالدار سرمایہ دار ایک دھنوان جب روزہ رکھتا ہے، بھوک و پیاس کی تکلیف اور شدت اس کو پہنچتی ہے تو غربا کا درد اس کے اندر پیدا ہوتا، اس کے اندر رحم پیدا ہوتا کہ یار ہم تو ایک مہینے میں اس قدر پریشان ہو گئے، ہمارے وہ بھائی جو سال کے 11 مہینے بھوکمری کے شکار رہتے ہیں، کبھی کھانے کے لیے برابر کھانا نہیں، پینے کے لیے برابر پانی نہیں، پہننے کے لیے برابر کپڑے نہیں، ان کی زندگی تو بالکل اجیرن ہے۔ آپ کے اندر ایک درد پیدا ہوگا غریبوں کا، تو جب درد پیدا ہوگا تو آپ سوچیں گے چلو اگر ہم نوافل کا اہتمام، نفلی صدقوں کا اہتمام نہیں کر سکتے، کم سے کم اللہ نے جو ہم پر فرض کیا زکوٰۃ اس کو تو برابر نکال دیں، اور جب برابر نکالیں تو دے کس کو؟ آج کل دیا کس کو جاتا ہے؟ جو زیادہ بیان کرنے والے ہوتے ہیں، تاکہ وہ زیادہ بیان کرے کہ فلاں آدمی بڑا سخی ہے۔ نہیں، سب سے میں جہاں تک سمجھ رہا ہوں حالات جس بات کا تقاضا کرتے ہیں، اگر ہم اپنے صدقات اور زکوٰۃ کو بہتر جگہ پر پہنچانا چاہتے ہیں تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے بیت المال کو مضبوط بناؤ، بیت المال کو آپ مختار بناؤ اپنے زکوٰۃ کا۔ آپ کا جو بیت المال ہے وہ صحیح جگہ پر آپ کے زکوٰۃ کو خرچ کرے گا، تحقیقات کی روشنی میں آپ کا زکوٰۃ جو وہاں لگائے گا انشاءاللہ العظیم۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارا اب دوسری جگہوں کے بیت المال کے بارے میں تو میں نہیں جانتا ہوں، لیکن ہمارے یہاں کا جو بیت المال ہے الحمدللہ میں جانتا ہوں، وہ مجھے یقین بھی ہے کہ صحیح جگہوں پر ہی جہاں اس کا مصرف ہے اسی جگہ پر وہ لگاتا ہے۔ لہذا اپنے زکوٰۃ کو اللہ کے واسطے، جو زکوٰۃ ہم پر فرض ہوتے، دوسروں کے حقوق کھا کر کے آپ بہت موٹے نہیں ہوں گے، دوسروں کے حقوق کو، زکوٰۃ ہمارا حق نہیں ہے، زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، زکوٰۃ مجبوروں کا، معذوروں کا حق ہے، زکوٰۃ ہمارے اور آپ کے کمزور بھائیوں کا، غریب اور مسکین اور فقیر بیواؤں کا حق ہے۔ وہ اگر ان کا حق ہڑپ کر کھا لیں گے، یاد رکھنا ہم اور آپ بہت دھنوان نہیں بنیں گے اتنے کھانے سے، بہت موٹے بھی نہیں ہوں گے، نہ موٹے ہوں گے نہ دھنوان ہوں گے، ہماری دولت میں اضافہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کا غضب ضرور اپنے سر پر لاد لیں گے، اللہ کی ناراضگی، اس کا غضب، اس کا عذاب
اپنے آپ پر ضرور واجب کروا لیں گے. اس لیے زکوٰۃ کا بھی یہ تقاضا کرتا اور یہی چاہتا کہ ہمارے بندوں کو جب درد کا احساس ہوگا تو یہ زکوٰۃ ادا کرنے والے بنیں گے, صدقات و خیرات کرنے والے بنیں گے. ان کے اندر غریبوں کا درد پیدا ہوگا, غریبوں کے درد کا احساس ہوگا, اور جب احساس ہوگا تو خرچ کریں گے. انشاءاللہ العظیم ہم اپنے صدقات کو, اپنے خیرات کو, اپنے زکوٰۃ کو انشاءاللہ العظیم صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی کوشش کریں گے. اور یاد رکھنا, جو زکوٰۃ ہم اپنے زکوٰۃ کے پیسوں سے غلہ خرید کر دے رہے ہیں, شرعی نقطۂ نظر سے وہ غلہ دینا جائز نہیں ہے. نہیں, آپ اپنا اس کا حق ہے نا. زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ مالدار کا, غریب کا؟ آپ بولو گے غریب کا. جب غریب کا حق ہے تو اس کا پیسہ اس کو دے دو, وہ چاہے کپڑا خریدے, چاہے دال خریدے, چاہے چاول خریدے, چاہے گوشت خریدے, جو مرضی وہ خریدے, حق اس کا ہے. ہاں, وہ اپنے چاہت کے حساب سے خریدے گا. ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ اس کو چاول دیں گے, اس کو گوشت دیں گے, اس کو کپڑا دیں گے؟ یہ اتھارٹی ہم کا ہمارا نہیں ہے. یہ اتھارٹی اس غریب کا, جس کا مال ہے, یہ اتھارٹی, یہ حق اس کو ہے. ہم اس کو اس کا حق دے دے, وہ اپنی چاہت کے حساب سے اپنی ضروریات کو مہیا کرے گا. ہم مہیا کرنے, ہاں اگر وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے یہ چیز خرید کر دے دو تو الحمدللہ دے دو, لیکن اگر وہ اتھارٹی آپ کو نہیں دے رہا ہے تو اس کو اس کا حق دو. سمجھ رہے, اس کو اس کا اختیار دو. اس کا اختیار آپ خود مت لو, چھیننے کی کوشش مت کرو. اگر اس کا اختیار چھین لے تو غلط کر رہے ہیں, گنہگار ہوں گے. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب جو بھی صاحب حیثیت ہے اپنی زکوٰۃ کو صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس صحیح سب سے بہترین مصرف ہمارے یہاں پر جو ہے وہ کیا نام ہے, بیت المال ہے. جو بیت المال کو ہماری عورت کی ضرورت ہے اور اسے مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. اور ابھی حالات ہم سے اور آپ سے خطرناک طریقے سے تقاضا کرتے, چیخ چیخ کر تقاضا کرتے کہ مسلمانوں اپنے بیت المال کو مضبوط کرو. حالات آنے والے دنوں میں اس بیت المال کی مضبوطی تمہارے لیے بہت بڑا ذریعہ, بہت بڑا سہارا بننے والی ہے. اس لیے اپنے اس بیت المال کو کمزور مت بناؤ. میں اشارہ صرف کر رہا ہوں, اپنے بیت المال کو مضبوط کرو. اور حضرات, اس مبارک مہینے کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین سے بالکل قریب ہو جائے. یعنی ہمارے زندگی میں کچھ ایسے لمحات بھی ہونے چاہیے جن لمحات میں ہمارے تعلقات خالص اللہ سے ہو, صرف اور صرف اللہ سے ہو. بیوی سے نہیں, بچوں سے نہیں, دنیا سے نہیں, دولت سے نہیں, تجارت سے نہیں, کاروبار سے نہیں, اپنوں سے نہیں, گھروں سے نہیں, کسی سے کوئی تعلقات نہیں. ساری چیزوں سے کٹ کر کے آپ اللہ کے ہو جائیں. اس کا بھی تقاضا کرتا. اور یہ آخری عشرے میں ہوتا ہے اعتکاف کی شکل میں, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ تمام چیزوں سے کٹ کر کے خالص اللہ سے ہو جائے. مبارک مہینہ ہمیں اور آپ کو شعور دیتا ہے کہ ابن آدم, تو اللہ سے اپنے روابط کو, اپنے تعلقات اور رشتوں کو اتنا مضبوط کر لے, اتنا مضبوط کر لے کہ دنیا کی کوئی طاقت تجھ کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر سکے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. یہ بیوی, یہ بچے, یہ دنیا, جہاں شام, یہ دولت, کاروبار, کوئی چیز اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل نہ کر سکے. اور یہ صرف رمضان کے آخری عشرے میں نہیں بلکہ پوری زندگی میں یہ عمل ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے بالکل قریب ہو جائیں. یہ تجارت, یہ شادی وواہ, یہ تقریبات, یہ کاروبار, یہ کوئی چیز ہمارے عبادت کے معاملے میں آڑے نہ آنے پائیں. اتنے مضبوط ہونے چاہیے ہمارے تعلقات. ابھی کوئی فنکشن ہو جائے, پورے فیملی کے لوگ جھوٹ جاتے, کوئی نماز نہیں پڑھتا, کوئی نماز پڑھتا, کسی بھی جماعت کے وہ ہوں, نماز ہی نہیں پڑھتے. کیا وہ عذر ہے ہمارے پاس؟ ہمارے لیے جائز عذر ہے کہ اب نماز نہیں پڑھیں گے چونکہ ہمارے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں؟ مہمانوں کی پوجا شروع کر دو, اللہ کو چھوڑ دو. جس کی عبادت کی طرف بلایا جا رہا اس کی عبادت کو چھوڑ دو, اور جن کی عبادت سے روکا جا رہا ان کی عبادت کرنا شروع کر دو. مہمانوں کی ضیافت میں کیا اللہ کی عبادت کو نظر انداز کیا جا سکتا؟ نہیں, بالکل نہیں, غلط بات ہے. نماز سے پہلے ان کی ضیافت بھرپور کر لو, نماز ہو جائے آپ چھوڑ دو. تو بہرحال تو یہ مبارک مہینہ ہم سے اللہ کی قربت کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کے بندوں صرف رمضان میں یہ ماحول نہیں ہونا چاہیے بلکہ سال کے 12 مہینے میں بھی آپ کے اندر اللہ سے کا تقرب ہونا چاہیے. اور ایک اور تقاضا کرتا ہے یہ مبارک دینی ماحول کا. یہ مبارک مہینہ, اس کے عبادات, اس کے ریاضات ہم سے دینی ماحول کا تقاضا کرتے کہ اللہ کے بندو, جس طرح رمضان کے مہینے میں تمہارے گھروں میں, تمہارے محلوں میں, تمہارے مساجد میں, تمہارے اپنوں میں, تمہارے غیروں میں دین کا ماحول جو پایا جاتا ہے, دینی بیداری ہوتی, سال کے 11 مہینوں میں بھی یہی بیداری ہونی چاہیے. اور ایک مہینہ یہ عملی طور پر ہمیں سکھایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے. انشاءاللہ العظیم تمام کے تمام تقاضوں کو میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے, اور دعا بھی کرتا ہوں آپ سب سے, امید بھی اللہ سے دعا بھی ہے کہ بارہ الہام تمام مسلمانوں کو ان تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے زندگی کے تمام گوشوں اور ناحیوں میں ان تمام تقاضوں کو فالو کرنے کی جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے.
بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم وبلکم بالرؤوف الرحیم.